السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عادل اطاری قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عادل قادری براڈ کاسٹ۔ حج کا مہینہ ہے، ذوالحجہ کا چاند نظر آ چکا ہے پاکستان میں، اور الحمدللہ یہ مبارک ایام جاری ہیں۔ حجاج کرام حج کے مناسک ادا کر رہے ہیں۔ کیا ہی پیاری بہاریں، کیا ہی رونقیں ہیں۔ تو اسی سلسلے میں حج کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ذرا کچھ انوکھا، کچھ نئی چیز، کچھ نیا انداز آپ کے سامنے عرض کروں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح سے 24 حج کرنے والے کہ حج قبول نہیں ہوئے۔ جو دن کو روزے رکھتا، رات کو نوافل ادا کرتا، لیکن اس کے روزے حج قبول نہیں ہوا، اللہ عز و جل کی رضا حاصل نہیں کر سکا۔ وہ وجہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ تو پوری ویڈیو دیکھیے گا اینڈ تک، تاکہ آپ کو اس کی وجہ بھی پتہ لگے، اور اس کے بعد آپ میں اگر یہ کمی ہے تو اس کمی کو دور کیجئے، تاکہ اللہ کی رحمت سے ہم بھی حصہ حاصل کر سکیں۔ اسی پیاری اور اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل عادل قادری براڈ کاسٹ کو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے، تاکہ ہم اپنے سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر کر سکیں اور اچھی معلومات اور زیادہ اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لا سکیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے گئے، تو اس سال لاکھوں لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے، بڑا رش تھا۔ آپ اتنا رش دیکھا تو آپ نے دعا کی، یا رب العالمین، اتنے لوگ ہیں، لاکھوں لاکھ لوگ موجود ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا بھی ہے جس کا حج قبول نہ ہوا ہو؟ رات سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے مالک بن دینار، ایک شخص ہے جو اتنے لوگوں میں بھی اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں پا سکا، جو رب عز و جل کی رحمت میں شریک نہیں ہو سکا، جو اس میں سے حصہ حاصل نہیں کر سکا۔ وہ شخص محمد بن ہارون بلخی، اس کا نام ہے، بلخ کا رہنے والا ہے۔ سب کے حج قبول ہوئے، لیکن اس ایک شخص کا حج قبول نہ ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ صبح اٹھے تو آپ نے معلوم کیا کہ بلخ کا خیمہ کہاں پر ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ فلاں جگہ خیمہ ہے، تو آپ وہاں تشریف لے گئے۔ لوگوں سے پوچھا کہ تم میں محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو بڑا نیک شخص ہے۔ آپ نے کہا اس کا حج قبول نہیں ہوا، اور یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ وہ نیک شخص ہے۔ کہا کہ وہ کرتا کیا ہے؟ کہا کہ وہ تو اتنا نیک شخص ہے کہ دن کو روزے رکھتا ہے، رات کو اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور کسی سے زیادہ علیق سلیق بھی نہیں رکھتا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ بتایا کہ پیچھے، پہاڑی کے پیچھے اس نے اپنا خیمہ بنایا ہے، تنہا وہاں رہتا ہے، دن بھر روزے رکھتا ہے، رات میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ اس شخص نے سلام پھیر کر جب پیچھے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہا کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ کیا آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو آپ بڑے حیران ہوئے، کس شخص کو کیسے پتہ چلا کہ میرا نام مالک بن دینار ہے؟
آپ نے کہا ہاں میرا نام مالک بن دینار ہے۔ کہا کہ تو آپ یقیناً یہ پیغام لے کر آئے ہوں گے کہ محمد بن ہارون بلکہ تیرا حج قبول نہ ہوا۔ حضرت مالک بن دینار کو بڑی حیرت ہوئی، کہا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو میرا نام بھی جانتا ہے اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ میں آیا کیوں ہوں۔ آپ ان کے قریب ہو گئے، آپ نے کہا کہ مجھے بتائیے کہ وجہ کیا ہے، کیا بات ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ مجھے 24 سال ہو گئے حج کے لیے آ رہا ہوں، لیکن کوئی نہ کوئی شخص آتا ہے اور مجھے یہ پیغام دیتا ہے کہ رب العالمین نے تیرے حج کو قبول نہیں کیا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے وجہ بتائیے۔ آپ نے کہا نہیں، وجہ جان کر آپ کو مجھ سے نفرت ہو جائے گی۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے جاننا ہے، آپ مجھے وجہ بتائیے۔ تو محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں بہت امیر تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، شراب کا عادی تھا۔ ایک مرتبہ رمضان کے ماہ مبارک میں عصر کی نماز کے بعد میں گھر میں داخل ہوا تو والدہ تندور پر روٹیاں بنا رہی تھی۔ میں نے والدہ سے کہا کہ مجھے روٹی دو۔ والدہ نے کہا کہ خود روزے تو نہیں رکھتا، کم از کم روزے داروں کا لحاظ ہی کر لیا کر، رمضان کا احترام ہی کر لیا کر۔ تو مجھے یہ والدہ کی بات پسند نہ آئی، میں نے غصے میں والدہ کو تھپڑ مار دیا اور اندر کمرے میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میری زوجہ، جب میں اٹھا رات کو تو میں نے دیکھا میری زوجہ اپنے سامان کو سمیٹ رہی تھی، سامان پیک کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جس نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ تو اسے ہوش آیا تو کہنے لگا ماں کو قتل کر دیا، ماں کہاں ہے؟ کہا کہ لوگوں نے اسے تدفین کے لیے لے گئے اور ماں نے وصیت کی تھی کہ میرا چہرہ میری اولاد کو، میرے بیٹے کو نہ دکھا۔ آپ کو ہوش آیا، آپ تڑپ اٹھے۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تڑپ اٹھا، باہر نکلا، میں نے کلہاڑا لیا، جس ہاتھ سے میں نے والدہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، تھپڑ مارا تھا، میں نے اس ہاتھ کو اپنے تن سے جدا کر دیا۔ جتنی مال و دولت تھی، جو کچھ میرے پاس اسباب تھا، ظاہر تھا، جو کچھ تھا میرے پاس، میں نے سب اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ جب سے میں اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں، 24 سال گزر گئے، لیکن کسی نہ کسی ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ میرا حج قبول نہیں۔ اللہ عز و جل مجھ سے راضی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی آپ کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ آپ کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ ایسے ماں کے نافرمان کا حج کیا کچھ عبادت بھی قبول نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر آپ واپس تشریف لے آئے۔ جب رات سوئے تو آپ کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب میں زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مالک بن دینار، تم بھی اسے مایوس کرا؟ حضرت مالک بن دینار عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس نے عمل کی ایسا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے اے مالک بن دینار، اس کی ماں ہی اس کی جہنم سے آزاد ہونے کا سبب بنے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ماں جسے اس نے جلا کر مار دیا وہی اس کا جہنم سے آزادی کا سبب بنے گی، وہ کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل بروز قیامت جب رب العالمین اس ماں کی شکایت پر اسے جہنم میں جانے کا حکم ارشاد فرمائے گا اور فرشتے گھسیٹ کر باندھ کر زنجیروں سے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، تو وہ بندہ پلٹ پلٹ کر ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، تڑپ رہا ہوگا، رو رہا ہوگا، حتیٰ کہ جہنم کے قریب پہنچے گا تو پھر پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا ماں تو مجھے جلانے پر راضی ہو گئی، تو میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتی تھی، اب مجھے جلایا جائے گا اور تو اس بات پر راضی ہو گئی۔ اس کا یہ کہنا اور تڑپنا
ماں کے دل کو چھو گیا. ماں تڑپ اٹھتی ہے اور رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ عز و جل فرمائے گا کہو، عرض کرے گی یا اللہ عز و جل میں نے اسے معاف کیا، تو بھی اسے معاف فرما. تو اللہ عز و جل اس ماں کے معاف کرنے کے سبب سے، اس ماں کے معاف کرنے کی وجہ سے اس کی نافرمان اولاد کو معاف فرما دے گا اور جہنم سے آزاد کر کے جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرما. یہ ماں ہے، یہ ماں کی شان ہے. اگر ہم نے اسے راضی نہ کیا، اس کو ناراض کیا، تو کیا ہماری نمازیں، کیا ہمارے روزے، کیا ہمارے صدقات، کیا ہماری زکوٰۃ، کیا ہمارے حج، کیا ہمارا ایمان کچھ بھی کام نہ آئے گا. آج ان کی قدر کر لیجیے، ان کی خدمت کر لیجیے، ان کو راضی کر لیجیے. خدا کی قسم اور کوئی عمل نہ بھی ہوا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ضرور ہماری مشکل آسان ہو جائے گی اور رب عز و جل ہم سے راضی ہو جائے. ماں کی قدر کیجیے، باپ کی قدر کیجیے، دونوں کی قدر کیجیے، والدین کی اطاعت کیجیے، فرمانبرداری کیجیے. یہی وہ عمل ہے جو ہمیں دنیا میں بھی سرخرو کر دے گا اور آخرت میں بھی رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں کامیاب و کامران کر دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.